یہ روایت ہے۔ جی، جی، یہ یہ روایت ہم نے روایت پڑھ لی تھی 515 515 نمبر۔ براء ابن برا ابن عازب رضی عازب اللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا بأس ببول ما یؤکل لحمه، جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کے پیشاب میں حرج نہیں ہے۔ تو یہاں مسئلہ یہ اختلافی ہے کہ معقول اللحم کہتے ہیں وہ جانور جن کا گوشت کھایا جائے، تو ان کے پیشاب کا کیا حکم ہے؟ اب حدیث ویسے یہ ضعیف ہے، تو اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کا وہ پیشاب جو ہے وہ پاک ہے، وہ نجس نہیں ہے۔ تو بعض علماء کا موقف یہ ہے کہ نہیں، جو عمومی آیا ہے نا کہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچو، اس بنا پر وہ گوشت کھایا جاتا ہو یا نہ کھایا جاتا ہو، مطلق طور پہ جو ہے وہ جانور کا ہو، وہ حلال ہو حرام ہو، تو پیشاب جو ہے وہ ناپاک ہی ہے۔ لیکن ایک اور روایت میں وہ جو ہے نا، اگرچہ یہ ضعیف ہے، لیکن ایک اور روایت ہے کہ کچھ لوگ مسلمان ہوئے اور مدینہ کی آب و ہوا انہیں راس نہیں آئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا تھا کہ وہ چلے جاؤ جہاں اونٹوں کا وہ باڑا تھا، وہاں جا کے وہ دودھ میں پیشاب اونٹوں کا ملا کے جو ہے اس کو استعمال کرو۔ تو انہوں نے کیا، وہ ٹھیک ہو گئے۔ وہ پوری حدیث ہے۔ تو اب وہ روایت صحیح ہے، تو اگر حرام ہوتا، یہ نجس ہوتا، تو نجس چیز میں شفا نہیں ہوتی۔ پیچھے ہم یہ حدیث بھی پڑھ چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، جی شراب کو سرکہ بنا لیں؟ وہ دوائی کے لیے، ایک صحابی نے کہا جی دوائی کے لیے میں استعمال کرنا چاہتا ہوں شراب کو، تو فرمایا اس میں شفا نہیں ہے، علاج نہیں ہے، اس میں تو بیماری ہے۔ تو حرام چیز بطور علاج تو استعمال نہیں ہوتی، اس لیے اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ نجس نہیں ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ دودھ دوتے وقت، یہ بھینسوں کا جو دودھ دوتے ہیں نا، تو اس وقت عام طور پہ یہ مسئلہ پیش آتا ہے کہ کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ گوبر کے ذرات جو ہے وہ دودھ میں گر ہی جاتے ہیں۔ اب جو لوگ دودھ دھوتے ہیں ان کو اچھا اندازہ ہوگا، یہ جتنا بھی خیال کر لینا، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ہاتھ سے دودھ دھو رہے ہیں اور گوبر جو ہے وہ کچھ نہ کچھ اس کے ذرات وہ نہ گرے دودھ میں۔ تو دیکھیں شریعت کی ہر بات میں حکمت ہے۔ اسی طرح دیہاتوں میں دیکھیں، وہ گوبر لا کے گھروں میں نا، کچے مکان ہوتے تھے تو باقاعدہ نیچے جو ہے وہ لیپ کیا جاتا تھا گوبر کا۔ تو اب اگر وہ نجس ہے تو پھر تو وہ جگہ بھی ناپاک ہوگی، اس پہ چل بھی نہیں سکتے۔ تو اس لیے جو اس حدیث سے جس میں آپ نے وہ دودھ میں ملا کے جو ہے ان کو پینے کا بطور علاج حکم دیا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا پیشاب نجس نہیں ہے۔ تو وفی روایت جابر، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے جس کے الفاظ یہ ہیں کہ ما اکل لحمہ فلا بأس ببولہ، جن جانوروں کا گوشت کھایا جائے ان کے پیشاب میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی وہ ناپاک نجس نہیں ہے۔ اگلی روایت ہے باب المسح علی الخفین، یہ باب ہے موضوع پر مسح کا بیان۔ اور پہلی روایت ہے شریح ابن حانی، یہ کہتے ہیں سألت علی بن ابی طالب عن المسح علی الخفین، میں نے موضوع پر مسح کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، تو کہنے لگے جعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے مقرر کیے ہیں ثلاثت ایام ولیالیہن، 3 دن اور 3 راتیں مسافر کے لیے، و یومن و لیلتن للمقیم، اور ایک دن اور ایک رات مقیم کے لیے۔
بات موضع پردہ کرنا جائز ہے، یہ یوں سمجھ لے کہ اس پر امت کا اتفاق ہے، ٹھیک ہے، موضوع پر مسا ہو سکتا ہے، کوئی شاذ قول ہے تو ہے، ورنہ سب کا موقف جو ہے وہ یہی ہے۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں موضع وہ ہوتا ہے کہ جس میں باقاعدہ نیچے چمڑا لگا ہو، جس پر سب کا اتفاق ہے۔ اگر نیچے چمڑا نہ لگا ہو جرابوں کی صورت میں، تو اس میں مسا جائز ہے یا نہیں، اس کی بات ہم آگے کرتے ہیں۔ ابھی تو ہے موضع پر مسا کرنا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کی جو ہے نا وہ حد بندی بھی کی گئی ہے کہ مسافر بغیر اتارے 3 دن اور 3 راتیں، تو 5 فرض نمازیں ایک دن میں ہوتی ہیں، تو گویا کہ وہ 15 فرض نمازیں مسا کر کے پڑھ سکتا ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ درمیان میں جتنی نفلی نمازیں ہیں وہ اسی میں آئیں گی، ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ وہ تہجد پڑھی ہے تو ایک وہ شمار کر لیں، فجر پڑھی ہے تو دوسری، پھر اشراق پڑھی ہے تو تیسری، وہ صلاۃ الضحیٰ کو الگ سمجھتا ہے، 10-11 بجے وہ پڑھی ہے تو چوتھی، اور زور تک 5ویں ہو گئی، یہ مراد نہیں ہے۔ 5 فرض نمازیں، مثال کے طور پہ اس نے فجر کے وقت وضو کیا اور جرابیں پہن لی، اب یہ تو چونکہ وضو کیا ہے، اس میں تو مسا کیا ہی نہیں ہے، ظہر کے ٹائم جا کے اس نے مسا کیا، تو یہ ظہر پہلی نماز ہوگی۔ اب یہ ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور اگلے دن کی فجر، یہ 5 نمازیں پوری ہوگی، تو اگلے دن کی فجر بھی یہ مسا کر کے پہن سکتا ہے، تو پڑھ سکتا ہے۔ اب پھر اس کے بعد جو ہے وہ دوبارہ ظہر کے لیے اتار کے تو دوبارہ وہ وضو کر لے، پھر دوبارہ پہن لے، تو آگے پھر اس طرح 5 نمازیں، تو یہ ہے 5 نمازیں مقیم کے لیے۔ اور اگر مسافر ہے تو وہ اسی طرح 3 دن، ٹھیک ہے، وہ یہ مسا کر کے نمازیں پڑھ سکتا ہے۔ اگلی روایت ہے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی روایت ہے، انہ غزا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انہوں نے اللہ کے نبی کے ساتھ ایک غزوے میں شرکت کی، غزوہ تبوک تھا یہ، فحملت معه اداوة قبل الفجر، تو میں آپ کے ساتھ برتن اٹھا کے لے کے گیا فجر سے پہلے، آپ قضاء حاجت کے لیے گئے تو پانی کا لوٹا جو ہے اٹھا کے حضرت مغیرہ ساتھ چلے گیا خدمت کے لیے، قبل الغائط، قضاء حاجت کے لیے وہ باہر، تو کہتے ہیں فلما فتبرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت مغیرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی وہ الگ ہوئے لوگوں سے، وہاں جو خیمہ تھے جہاں لوگ رکے ہوئے تھے وہاں سے الگ دور چلے گئے قضاء حاجت کے لیے، فحملت معه اداوة قبل الفجر، اور میں ساتھ لوٹا اٹھا کے لے کے گیا فجر سے پہلے، فلما راجع، جب آپ واپس آئے، یعنی قضاء حاجت سے آپ فارغ ہوئے، واپس آ کے وضو کرنے لگے، تو یہ ان کو وضو کروانے لگے، تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ وضو کرنے میں کسی کی خدمت لینا، کہ کوئی پانی ڈالے آپ وضو کریں، یہ جائز ہے، اور ایسے بڑوں بزرگوں کا یہ احترام کرنا چاہیے، ان کی یہ خدمت کرنی چاہیے، جیسے یہاں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خدمت کی ہے۔ تو اخذت احریق علی یدیہ من العداوۃ، میں شروع ہوا، میں آپ کے ہاتھوں پر وہ برتن سے پانی ڈالنے لگا، فغسل یدیہ، آپ نے ہاتھ دھوئے، ووجہہ، چہرہ دھویا، وعلیہ جبۃ من صوف، اور آپ پر اون کا جبہ تھا، ذہب یحسر عن ذراعیہ، آپ بازوؤں کو اس سے نکالنا چاہ رہے تھے،
کہ بازوں کو دھویا جا سکے. فذاک ام الجبہ، تو جبے کی آستینیں تنگ ہو گئی، یعنی وہ تنگ تھیں تو بازو نکلا نہیں باہر. فاخرج یدیہ من تحت الجبہ، تو آپ نے اپنے دونوں ہاتھ جبے کے نیچے سے نکال لی. وَأَلْقَى الْجُبَّةَ عَلَى مَنْكِبَيْهِ، اور جبہ جو ہے وہ اپنے کندھے پہ ڈال لیا. تو نیچے سے نکال کے غسل ذراعیہ، بازوں کو دھویا، کیونکہ بازوں پر مسا نہیں ہے کہ اوپر سے کر لیتے، دھونا تھا. تو وہ بازو نکل نہیں رہے تھے تو آپ نے نیچے سے ہاتھ نکال کے تو یوں دھو لیا ان کو. ثم مسح بناصیتہ وعلی الامامۃ، پھر آپ نے پیشانی کا مسح کیا اور پگڑی پر. اس سے کیا معلوم ہوا کہ پگڑی پر مسح کیا جا سکتا ہے. پیشانی سے شروع اس لیے کیا کہ یہ آنکھوں سے اوپر جہاں سے پیشانی شروع ہوتی ہے یہاں ہاتھ رکھتے ہیں دونوں، اور یہاں سے شروع کرتے ہیں تو پیچھے گردن تک لے گئے اور گردن سے دوبارہ پیشانی تک لے آئے. تو وہ اوپر جو پگڑی تھی امامہ، اس کے اوپر سے مسح کر لیا. تو یہ ہے پیشانی اور پگڑی کا مسح کیا. اسی سے ایک استدلال، ایک دلیل لی جاتی ہے. بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ عورتیں بعض اوقات جب احرام باندھا ہوتا ہے وہاں لوگوں میں وضو کرنا ہے تو سر سے دوپٹہ اتارنا مشکل ہوتا ہے، یا باقاعدہ وہ لگائے ہوتے ہیں، تو کیا وہ دوپٹے کے اوپر سے مسح کر سکتی ہیں؟ تو جواب ہے کر سکتی ہے. تو بہرحال یہاں ثم مسح بناصیتہ وعلی الامامہ، آپ نے پیشانی کا اور امامے کا مسح کیا ہے. ثم احویت، کہتے ہیں پھر میں جھکا، لانزع خفیہ، تاکہ میں آپ کے موزے اتاروں. میں نیچے جھکا کہ آپ نے موزے پہنے ہوئے ہیں، میں اتاروں تاکہ آپ دھو لے پاؤں. فقال، آپ نے فرمایا دعہما، چھوڑو ان کو، نہ اتارو. فإنی ادخلتہما طاہرتین، میں نے یہ پہنے تھے پاک حالت میں، یعنی جب میں باوضو تھا. تو یہ شرط ہے کہ تب مسح کر سکتے ہیں جب وضو کر کے موزے پہنے ہوں، جرابیں پہنے ہوں. اگر وضو کر کے نہیں پہنی، باوضو حالت میں نہیں پہنے تو مسح نہیں کر سکتے. اور دوسری بات یہاں یہ پتا چلا کہ اگر قضاء حاجت سے فارغ ہوئے ہیں، پیشاب کیا ہے تو وضو ٹوٹا ہے لیکن اس سے مسح کر سکتے ہیں. ایسی صورت میں جرابیں موزے اتارنے کی ضرورت نہیں ہے. فمسح علیہما، آپ نے ان پر مسح کر لیا. ثم راکبا، پھر آپ سوار ہوئے، میں بھی سوار ہو گیا. فانتہینا الی القوم، ہم قوم کی طرف پہنچے جہاں لوگ تھے. وقد قاموا الی الصلاۃ، وہ نماز کے لیے کھڑے ہو چکے تھے. ویصلی بہم عبد الرحمن بن عوف، حضرت عبد الرحمن بن عوف ان کو نماز پڑھا رہے تھے. وقد رکع بہم رکعتا، اور ایک رکعت وہ پڑھ بھی چکے تھے. اب یہاں کیا معلوم ہوا کہ ایک افضل شخص جو ہے وہ پیچھے نماز پڑھے اور مفضول جو ہے وہ آگے نماز پڑھائے تو نماز ہو جاتی ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ کے نبی نے پیچھے کھڑے ہو کے پڑھی ہے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے آگے نماز پڑھائی ہے. دوسری بات، اگر امام کے آنے کا پتہ نہ ہو، ٹھیک ہے، کچھ اندازہ نہیں، تو اس صورت میں کوئی دوسرا شخص جو ہے وہ کھڑا ہو کے نماز پڑھا دے. ہاں اگر اس کے پتہ ہے کہ امام موجود ہے، کچھ تاخیر ہوگی ہے، تو پھر امام کا انتظار کیا جائے گا. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے تھے تو وہ حدیث میں آتا ہے کہ عشاء کی نماز کا ہم انتظار کرتے حتیٰ کہ ہمارے سر جھکنے لگتے، تو پھر اللہ کے نبی آتے نماز پڑھاتے. وہ ہے جب معلوم ہے کہ امام موجود ہے، وہ کچھ تاخیر ہوگی ہے تو انتظار کیا جائے. لیکن اگر موجود ہی نہیں ہے اور یہ پتہ نہیں کہ کب آنا ہے تو پھر جو ہے وہ انتظار کی بجائے نماز پڑھا دی جائے. تو فلما احس بالنبی،
جب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس کیا کہ آپ آگے ہیں، تو صحابہ یتأخروا، وہ پیچھے ہٹنے لگے کہ آپ آگے آ کے نماز پڑھائیں۔ فأوما الیہ، تو آپ نے اسے اشارہ کیا، ٹھیک ہے کہ نہیں بھائی پڑھاؤ، نماز مکمل کرو۔ فأدرک النبی صلی اللہ علیہ وسلم احدى الرکعتین معہ، تو اللہ کے نبی نے اس کے ساتھ ایک رکعت پائی ہے، کیونکہ فجر کی نماز تھی، 2 رکعتیں تھی، ایک پڑھ چکے تھے تو ایک ساتھ پڑھی۔ فلما سلم، جب آپ نے سلام پھیرا، جب انہوں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف نے سلام پھیرا تو قام النبی، اللہ کے نبی بھی کھڑے ہو گئے، وقمت معه، میں بھی ساتھ کھڑا ہوا، فرکعنا الرکعۃ التي سبقتنا، تو ہماری جو رکعت رہ گئی تھی ہم نے پوری کی۔ دیکھیں ایک تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ نماز کی تیاری جو ہے وہ نماز سے پہلے، اب دیکھیں آپ نے یہ تیاری کے لیے فجر سے پہلے گئے ہیں، لیکن پھر تاخیر ہوگی، پھر بھی وہ ایک رکعت رہ گئے ہیں، اور چونکہ صحابہ کو پتہ نہیں تھا تو اب انہیں تو یہ علم نہیں تھا کہ آپ قضاء حاجت کے لیے گئے ہیں، کیونکہ آپ اس وقت اٹھ کے گئے ہیں، اور ظاہری بات ہے ہیں بھی یہ سفر میں اور وہ غزوے میں ہیں، تو ممکن ہے کہ وہ سمجھے ہوں کہ آپ کو کہیں وہ خاص کسی مقصد کے پیش نظر گئے ہیں، ان کو آپ کے آنے کا علم نہیں تھا، اس لیے جو ہے انہوں نے نماز پڑھ لی ہے۔ اگلی روایت ہے حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بیان کرتے ہیں انہ رخص للمسافر، کہ آپ نے مسافر کو رخصت دی ہے، ثلاثۃ ایام ولیالیہن، 3 دن اور 3 راتیں، وللمقیم، اور مقیم کو 1 دن اور 1 رات، کب؟ اذا تطہر، جب وہ طہارت حاصل کرے، باوضو ہو، فلبس خفیہ، اور موزوں کو پہنے، تو کس کی دعوت دی ہے؟ ان یمسح علیہما، کہ ان پر مسح کرے۔ اب اس بات میں اختلاف ہے کہ مسح کرنا افضل ہے یا پاؤں کو دھونا افضل ہے، دونوں موقف موجود ہیں، لیکن ایک تیسرا موقف جو صحیح نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے تکلف نہیں کیا، اگر موزے جرابیں پہنی ہیں تو مسح کیا ہے، اور نہیں پہنی تو باقاعدہ کوئی اس نیت سے پہننا کہ چلو مسح کروں گا اوپر، یہ بھی نہیں، اگر پہنی ہوئی ہیں تو پھر اتارنا تکلف ہے، ٹھیک ہے، باقاعدہ اتار کے جو ہے کہ میں نے تو دھونا ہے، مسح نہیں کرنا، یہ تکلف ہے، اللہ کے نبی نے ایسے نہیں کیا، اور ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہی بہترین ہے۔ اور جب نہیں پہنے تو باقاعدہ اس لیے پہنے نہیں تاکہ میں مسح کروں، تو جس کافیت میں ہے اگر وہ نہیں پہنی تو دھونا افضل ہے، پہنی ہوئی ہیں تو پھر تیمم کرنا، وہ اوپر مسح کرنا افضل ہے۔ حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی یامرنا، ہمیں حکم دیتے تھے، اذا کننا سفرا، جب ہم سفر میں ہوں، اللہ ننزع خفافنا، کہ ہم نہ اتارے اپنے موزے، ثلاثۃ ایام ولیالیہن، 3 دن اور 3 راتیں، الا من جنابت، سوائے جنابت کے، ہاں اگر غسل فرض ہو گیا ہے تو پھر ظاہری بات ہے نہانے میں تو پاؤں کا مسح نہیں ہوگا نا، اس میں تو دھونا ہے، لہٰذا اگر غسل فرض ہے، نہانا ہے، تو پھر موزے اتارے جائیں گے، ولیکن من غائط وبول ونوم، لیکن قضاء حاجت، پیشاب، یعنی غائط ہو گیا نا بڑا پیشاب، وبول، یا وہ پیشاب ہو، ونوم، اور اسی طرح نیند ہو، تو ان سے اتارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے ہاں یہ بھی ایک عام جو ہے وہ معروف بات ہے، کہتے ہیں کہ جی رات کو سوتے وقت جو ہے وہ اتار کے صبح اٹھ کے جو ہے تیمم نہیں، مسح نہیں ہو سکتا، وہ جو ہے دھویا جائے گا، نہیں بھئی، ایک ویسے انسان کو عجیب لگتا ہے وہ رات کو اتار دیتا ہے، وہ اس کا مسئلہ ہے، یہ کوئی شرعی تقاضا نہیں ہے کہ رات کو لازمی وہ اتار کے سوئے، وہ پہن نہیں سکتا، نہیں، اگر وہ ایسے ہی سو گیا تو صبح اٹھ کے فجر کی نماز میں وہ اس پر مسح کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو نیند کی وجہ سے جو وضو ٹوٹتا ہے تو اس میں موزے اتارنے کی، جرابیں اتارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں وضعت النبی،
میں نے اللہ کے نبی کو وضو کروایا فی غزوۃ تبوک، غزوہ تبوک میں، یہ اوپر والی روایت آگی نا، فمسح اعلی الخف، آپ نے موضع کے اوپر والے حصے و اسفلہ، اور نیچے والے حصے کا مسح کیا ہے، اوپر نیچے دونوں، لیکن روایت یہ ثابت نہیں ہے کسی بھی صحیح حدیث میں، اوپر نیچے دونوں کا مسح ثابت نہیں ہے، بلکہ مسح صرف اوپر کا ہے۔ بلکہ آگے ایک روایت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی آ رہی ہے، جو کہتے ہیں کہ اگر دین رائے کے مطابق ہوتا، عقل کے مطابق ہوتا، تو پھر تو نیچے والا بہتر تھا، کیونکہ عقل یہ کہتی ہے کہ نیچے والا حصہ زمین پہ لگتا ہے، مٹی وغیرہ اس کو لگتی ہے، تو نیچے مسح کیا جائے، لیکن شریعت نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ اوپر والے حصے پہ مسح کرے۔ اب مسح کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ اپنی پاؤں کی انگلیوں پر ہاتھوں کی انگلیوں کو رکھیں، اور اس کو جو ہے وہ ایسے، وہ آپس میں ملی ہوئی نہ ہو بلکہ کھلی انگلیاں، اور وہ پاؤں کی انگلیوں سے شروع کریں، اور اس کو جو ہے وہ مکمل پاؤں اوپر، وہ ٹخنوں کے قریب تک جو ہے اس کو لے آئیں، تو یہ ہے مسح کا طریقہ۔ وعنہ، انہیں سے روایت ہے، یعنی حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی، اور یہ روایت صحیح ہے، اس لیے یہ بات ٹھیک ہے، اوپر والی روایت حضرت مغیرہ بن شعبہ سے ثابت ہی نہیں ہے، ان کے جو کاتب تھے حضرت مغیرہ بن شعبہ کے، یہ ان تک اس کی سند پہنچتی ہے، اور اس میں درمیان میں ابھی جو ہے وہ ضعیف ہے، اس کا سما ثابت نہیں ہے، تو اس کی سند صحیح جو ہے ان کے کاتب تک بھی نہیں پہنچتی۔ وعنہ، انہی سے روایت ہے، انہ قال رأیت النبی، میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا، یمسح علی الخفین علی ظاہرہما، آپ موضوع کے صرف اوپر والے حصے کا مسح کرتے تھے۔ اب یہ وضاحت ہو گئی کہ اوپر والے حصے کا مسح کرنا ہے، نیچے والے حصے کا مسح نہیں ہے۔ اگلی روایت ہے انہی سے، کہتے ہیں توضأ النبی، اللہ کے نبی نے وضو کیا، ومسح علی الجوربین، اور مسح کیا جرابوں پر، والنعلین، اور جوتوں پر۔ دو باتیں یہاں سمجھ لیں، علی الجوربین، یہ جرابوں کی بات آ گئی۔ جورب کہتے ہیں اس کو عربی میں لفافت القدم، پاؤں کا لفافہ جس سے پاؤں کو ڈھانپا جائے، اس لیے اسی حدیث کی بنا پر ہم کہتے ہیں کہ وہ، یہ جو فرق ہمارے ہاں شروع ہو گیا کہ جی اگر وہ چمڑے کی ہے تو ہو سکتا ہے پھر جراب ہے تو موٹی ہو، جس کے نیچے جو ہے وہ کوئی دھول مٹی اندر نہ جاتی ہو، اس میں چل سکے انسان، اس طرح کی مختلف لمبی چوڑی شرطیں لگانا، یہ بات درست نہیں ہے۔ شریعت نے یہاں جو حکم دیا ہے وہ بڑا سیدھا سیدھا ہے، دین بالکل جو ہے وہ سمپل، اس میں یہ اس طرح کی باریکیاں نہیں ہوتی کہ بات جو ہے وہ عام بندہ اس کو سمجھ ہی نہ سکے۔ تو جو جس سے پاؤں کو ڈھانپا ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہ موزہ ہے، وہ جراب ہے، تو اس پر مسح ہو سکتا ہے۔ والنعلین، یہ دوسرا مسئلہ ہے، جوتوں کے اوپر سے، وہ جوتا پہنا ہے تو جیسے بعض اوقات جو ہے وہ میدان جہاد میں تو خاص طور پہ ضرورت پیش آتی تھی، وہ جوتا باقاعدہ اتارنا اور یہ مشکل ہو جاتا، تو اس کے اوپر سے جو ہے وہ مسح کر لینا، یہ تبھی ہوگا نا جب نماز بھی ویسے ہی پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، یہ تو نہیں نا کہ وہاں جوتے کے اوپر سے مسح کریں اور مسجد میں آ کے جوتا اتاریں اندر آ جائیں گے، نہیں، وہ جب اسی کے مسح کیا ہے تو وہ تب کرتے تھے نا جب وہ جہاد میں ہے، سفر میں ہے، جوتے سمیت نماز پڑھنی ہے تو اوپر مسح کر لیا۔ تو اور بعض نے یہ منع کیا ہے کہ یہاں جوتا وہ ایسا تھا جس کے اوپر صرف تسمہ ہوتا ہے، تو جب تسمہ ہے نا تو پھر جوتا پہنا ہوا ہو تو اوپر چونکہ وہ کھلا ہے، اس پہ ہاتھوں سے مسح ہو سکتا ہے، تو اس لیے اوپر سے مسح کیا ہے، مسح تو کیا ہے موضوع کا ہی، لیکن وہ جوتے کے اوپر سے کر لیا ہے۔ تو چونکہ جو لوگ قائل نہیں ہیں جوتے پر مسح کے، وہ اس کا یہ منع کرتے ہیں۔ اگلی روایت ہے حضرت مغیرہ بن شعبہ
رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مسح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے مسح کیا ہے علی الخفین مودوں پر۔ فقلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے نبی نسیتا، بھول گئے آپ؟ اور میں نہیں، بل انت نسیتا، تو بھول گیا ہے۔ بہذا امرنی ربی عز وجل، میرے رب نے مجھے اسی کا حکم دیا ہے، مجھے یہی حکم ملا ہے کہ میں مسح کر سکتا ہوں۔ تو یعنی یہ موضوع پر مسح کرنا، اگرچہ یہ روایت ضعیف ہے لیکن مفہوم تو ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ کا حکم ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے تو کچھ نہیں کرتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی یہ روایت ہے، کہتے ہیں لو کان الدین بالرأی، اگر دین رائے کے مطابق ہوتا، کسی کی عقل کے، تو لکان اسفل الخفی، تو موضع کا نیچے والا حصہ اولا زیادہ مناسب تھا مسح کے لیے من اعلاہ اوپر والے حصے سے۔ وقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا ہے، یمسح علی ظاہر خفیہ، کہ آپ مودوں کے اوپر والے حصے کا مسح کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی یہ روایت ہے کہ اگر دین رائے کے مطابق ہوتا، عقل قیاس کے مطابق ہوتا، تو پھر یہ جو نیچے والا حصہ ہے نا موضع کا، یہ زیادہ مناسب لگتا تھا۔ عقل یہ کہتی ہے کہ اس کا مسح کیا جائے، اوپر والے حصے کا نہ کیا جائے۔ تو یہ بات سمجھ لیں کہ عقل جو ہے نا، یہ دین کو سمجھنے میں معاون ہے لیکن حاکم نہیں ہے، کہ جہاں مجھے نہ سمجھ آئے بات میں وہ چھوڑ دوں، یہ حدیث مجھے سمجھ نہیں آتی، ٹھیک ہے، کیونکہ میری عقل میں نقص ہو سکتا ہے، کمی ہو سکتی ہے، اور مجھے ایک بات آج سمجھ نہیں آ رہی، کل سمجھ آ جائے گی۔ تو اس لیے غلطی خرابی یہاں آتی ہے جب لوگ اپنی عقل کو اصل بنا لیتے ہیں، کہ جی باقاعدہ کبھی تو اصول بنائے جاتے ہیں کہ وہ حدیث عقل کے خلاف ہو تو ہم نہیں مانیں گے، یا جو ہے وہ بعض اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ جی فلاں حدیث فلاں قرآن کی آیت کے خلاف ہے، حالانکہ کوئی بھی صحیح حدیث قرآن کی کسی آیت کے خلاف ہو ہی نہیں سکتی۔ بھئی قرآن کا یا حدیث کا وہ مفہوم کیا اللہ نے آپ پر وحی کیا ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں، جس سے مخالفت بنا رہے ہیں؟ جب یہ حدیث اور قرآن دونوں ہی وحی ہیں تو اللہ کی وحی میں آپس میں تعارض نہیں ہو سکتا، اختلاف نہیں ہو سکتا۔ لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا یہ قرآن تو اس میں بہت اختلاف ہوتا۔ تو حدیث بھی وہی ہے، وہ اللہ ہی کا حکم ہے، وہی ہے وہ بھی۔ تو اس لیے قرآن مجید کی کوئی آیت حدیث کسی حدیث کے خلاف نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی صحیح حدیث عقل کے خلاف ہے۔ تو جہاں بظاہر ایسا لگتا ہو تو ہم کہیں گے ہماری عقل کی، ہمیں نہیں سمجھ آ رہی بات، شاید آج نہیں سمجھ آ رہی کل سمجھ آ جائے گی، وہ ہماری معلومات کی کمی ہے، وہ ہمارا نقص ہے، نہ کہ یہ اس وجہ سے پیغمبر اسلام کی حدیث کو چھوڑ دے۔ تو عقل جو ہے یہ معاون ہے، حاکم نہیں ہے کہ شریعت کا جو ہے فیصلہ عقل سے کریں گے، نہیں، بلکہ اس عقل کو شریعت کے تابع رکھیں گے تو جو ہے وہ یہ گمراہی سے بچیں گے۔ آگے تیمم کا بیان ہے، پیچھے وضو کی بات ہوئی تھی، تو وضو کے بعد جو اس کا بدل ہے تیمم، اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ اگر وضو نہیں ہو سکتا، اس کے اسباب ہو سکتے ہیں، مثال کے طور پہ انسان جو ہے وہ پانی ملتا نہیں، یہ ایک سبب ہے، یا بیمار ہے، پانی کے استعمال کرنے سے اس کی جان جانے کا اندیشہ ہے، یا بیماری کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہے، ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں یہ تیمم کر سکتا ہے۔ حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضلنا علی الناس بثلاث، ہمیں لوگوں پر تین باتوں میں فضیلت دی گئی، امت دیا کو۔ جعلت صفوفنا کصفوف الملائکہ، ہماری صفوں کو فرشتوں جیسی صف کہا گیا، ٹھیک ہے۔ جعلت لنا الارض مسجدہ، اور ہمارے لیے ساری زمین مسجد بنائی گئی،
جہاں وقت ہو نماز پڑھ لیں، یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ لازمی مسجد جو باقاعدہ تعمیر ہے اسی میں آ کے نماز پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ ورنہ دیکھیں عیسائیوں کا یہ تصور نہیں ہے کہ وہ ان کی جو خاص عبادتیں ہیں وہ اپنے گھروں میں کریں، وہ کہتے ہیں گرجے میں آنا ہے، ایسے یہودیوں میں ہے۔ لیکن ہمارے لیے اللہ نے یہ خاص جو ہے وہ رحمت کی کہ ساری زمین ہمارے لیے مسجد ہے، جہاں وقت ہو جائے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طُهُورًا، اور زمین کی مٹی جو ہے وہ ہمارے لیے پاک قرار دی گئی، ہم اس سے طہارت حاصل کرتے ہیں اذا لم نجد الماء، جب ہم پانی نہ پائیں۔ تو ایک یہ عذر ہے پانی نہ ملنا، جب پانی نہ ملے، یا میں نے بتایا کہ انسان بیمار ہے اور پانی استعمال کرنے کی صورت میں یہ مزید بیماری کے بڑھ جانے کا یا ہلاکت کا خدشہ ہے، یا اسی طرح پانی موجود ہے لیکن یہ استعمال پر قادر نہیں ہے، استعمال کر نہیں سکتا۔ جیسے بعض اوقات انسان ہاسپٹل میں پڑا ہے، بیڈ پہ اس کو جو ہے وہ ٹانگیں اس کی ٹوٹی ہیں، انہوں نے باندھا ہوا ہے، حرکت یہ کر نہیں سکتا، اور ایسی صورت میں وہاں وہ پانی استعمال کر نہیں سکتا تو اپنے پاس مٹی رکھ لیتا ہے، جس سے تیمم کر کے وہ جیسے لیٹا ہے نماز پڑھتا رہتا ہے۔ تو جب یہ پانی استعمال کرنے پہ قادر نہ ہو، یا بیماری کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہو، یا پانی میسر نہ ہو، تو یہ ان سب صورتوں میں وہ تیمم کر سکتا ہے۔ اگلی روایت ہے، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کننا فی سفر مع النبی، ہم اللہ کے نبی کے ساتھ ایک سفر میں تھے، فصلی بالناس، آپ نے لوگوں کو نماز پڑھائی، فلم من فاتل من صلاته، جب آپ نماز سے پھرے، الگ وہ سلام پھیرا، تو اذن ہوا برجل، اچانک آپ نے ایک شخص کو دیکھا، معتدل، جو الگ بیٹھا تھا، لم یصلی مع القوم، اس نے قوم کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھی تھی۔ تو آپ نے اسے فرمایا، ما منعک یا فلان ان تصلی مع القوم، نام لے کے، یا فلان، اے فلان نام لے کے کہا، کس نے روکا تجھ کو بھائی کہ تو لوگوں کے ساتھ نماز پڑھے، ہمارے ساتھ نماز کیوں نہیں پڑھی؟ قال، اس نے کہا، اصابتنی جنابہ، اللہ کے مجھے جنابت پہنچی، میں جنبی ہو گیا، ولا ماء، پانی موجود نہیں ہے، تو اس لیے میں نے، چونکہ نہانا تھا، غسل کرنا تھا، تو اس لیے میں نے ساتھ نماز نہیں پڑھی۔ فرمایا علیک بالصعید فإنہ یکفیک، تجھ پر لازم تھا مٹی، مٹی تجھ پہ لازم ہے، مٹی استعمال کرتا، تیمم کر لیتا، فإنہ یکفیک، وہی تجھے کافی ہو جاتی۔ تو کیا بات سمجھ آئی کہ جیسے وضو کی جگہ پر اس کے بدل میں تیمم کیا جا سکتا ہے، ایسے ہی غسل کی جگہ پر بھی تیمم کیا جا سکتا ہے، اور تیمم کا طریقہ ایک ہی رہے گا، وہ وضو کے لیے ہے یا غسل کے لیے ہے تو فرق نہیں ہے، طریقہ وہی ہے۔ آگے وہ طریقہ بھی بیان ہوتا ہے۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جاء رجل الی عمر بن الخطاب، ایک آدمی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا، اس نے کہا، جی انی اجنبت فلم اصب الماء، میں جنبی ہو گیا، پانی مجھے ملا نہیں۔ تو فقال عمار لعمر، حضرت عمار نے حضرت عمر سے کہا، اما تذکر، آپ کو یاد نہیں، انا کننا فی سفر، ہم خود سفر میں تھے، میں اور آپ، انا وانت، میں اور آپ، ہم سفر میں تھے، تو دونوں کا مسئلہ یہ پیش آ گیا تھا۔ فاما انت فلم تصلی، آپ نے تو نماز نہیں پڑھی تھی کہ نہانا ہے غسل کر کے نماز پڑھوں گا، واما انا، اور میں، فتمعت، تو میں نے جو ہے وہ زمین پہ میں یوں لیٹا تھا، وہ آگے ایک حدیث میں ہے جیسے گدھا لیٹتا ہے نا زمین پر، وہ لیٹنیاں لگاتا ہے، اپنے جسم کو زمین پہ رگڑتا ہے، جانور ایسا کرتے ہیں، تو میں ویسے لیٹا تھا، یعنی انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ جب غسل میں چونکہ پورے جسم کو دھونا ہوتا ہے تو اب تیمم کرنا ہے تو پورے جسم کو مٹی لگاؤں گا، اس لیے وہ باقاعدہ لیٹے زمین پر۔
تو کہتے ہیں فصلی تو میں نے نماز پڑھ لی تھی، فذکرت ذلک للنبی، جب میں نے یہ بات رسول اللہ کو بتائی تو آپ نے فرمایا تھا انما کان یکفیک ھکذا، تجھے یہی کافی تھا، یہی کافی تھا کیا؟ یہ تیمم کا طریقہ ہے. فضرب النبی بکفیہ الارض، تو اللہ کے نبی نے دونوں ہاتھ زمین پر مارے، مٹی لگ گئی. ونفخ فیہما، پھر ان میں پھونک ماری تاکہ وہ مٹی اڑ جائے. تو سارے چہرے کو مٹی، باقاعدہ مٹی ملنا مقصود نہیں ہے باقاعدہ کہ سارے چہرے پہ مٹی باقاعدہ نظر آئے کہ مسا کیا ہوا ہے، تیمم کیا ہوا ہے. وہ پھونک ماری ہے تاکہ وہ زیادہ مٹی اڑ جائے. اب کچھ اس کے ذرات ہی رہ جائیں گے نا، اثرات. ثم مسح بہما، پھر وہ پھیر لیا تھا وجہہ، چہرے پر، وکفیہ، اور ہتھیلیوں پر، اور بسا کر لیا تھا ان دونوں ہاتھوں کے ساتھ. وہ بسا کیا ہوگا؟ ہاتھ پھیریں گے نا تو تیمم ہو گیا. تو بس صرف چہرہ اور کف، ہتھیلیاں، بس اتنا ہی ہے. مسا یہی ہے کہ چہرے پہ ہاتھ پھیرنے ہیں، اور اسی طرح ہاتھ، وہ کلائی صرف جو ہے کف اسے کہتے ہیں، اتنے ہی ہیں، آگے بازوؤں تک بھی نہیں. رواہ البخاری، اس کو صحیح بخاری نے بیان کیا ہے، اور مسلم میں بھی اسی طرح ہے. جی بیٹا آواز ٹھیک نہیں آ رہی؟ ابھی کسی کا میسج آیا، یہ آواز کا ایشو ہے کوئی؟ پھر ٹھیک آ رہی ہے آواز. ٹھیک ہے سر. اچھا، پھر ان کا اپنا مسئلہ ہوگا پھر کوئی. صحیح ٹھیک ہے ہے، آواز سر. بس وہ کسی بیٹی کا اپنا مسئلہ ہوگا نا. ٹھیک ہے، تو آپ نے فرمایا یہی کافی تھا، تو باقاعدہ وہ دکھا دیا کر کے یوں کرنا تھا. رواہ البخاری ولی مسلم نحوہ، مسلم میں بھی ایسے ہی ہے، اور اس میں یہ ہے کہ انما یکفیکا، تجھے یہ کافی تھا، ان تضرب بیدیک الارض، تو دونوں ہاتھ زمین پہ مارتا، ثم تنفخ، پھر اس میں پھونک مارتا، ثم تمسح بہما، پھر وہ مل لیتا، ٹھیک ہے، پھیر لیتا وہ ہاتھ چہرے پر، وکفی کا، اور ہتھیلیوں پر. تو دیکھیں ایک تو بار بار کف کا لفظ آ رہا ہے، ید کا لفظ نہیں آ رہا، کف، ہتھیلی، یہ کلائی تک اس کو بولتے. تو اتنے ہی بس، اور چہرہ تو دونوں پر. اور دوسرا یہ ایک ہی بار زمین پہ ہاتھ مارنا ہے، یہ 2 بار کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے. 2 بار والی روایت ثابت نہیں ہے جس میں ہے کہ 2 بار ہاتھ مارنا ہے، ایک بار زمین پہ ہاتھ مارنا یہ کافی ہے. اور دوسرا یہ جو قصہ بیان ہوا ہے حضرت عمر والا، اس میں آگے مزید وضاحت بھی ہے کہ حضرت عمر نے کہا تھا مجھے تو نہیں یاد ہے. تو بعض اوقات ایک شخص، اس کا حافظہ ٹھیک ہوتا ہے، وہ بھی بھول سکتا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ واقعہ بھول گئے تھے، اسی لیے ان کا موقف یہ تھا کہ تیمم جو ہے یہ صرف یہ جو تیمم ہے صرف وضو کی جگہ پر ہے، غسل کی جگہ پر نہیں. اگر غسل فرض ہے تو نہانا پڑے گا، اور جب تک وہ نہاتا نہیں ہے نماز نہ پڑھے. لیکن اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر غسل بھی فرض ہے اور وہ نہا نہیں سکتا، پانی میسر نہیں ہے، یا پانی میسر ہے لیکن وہ پانی استعمال کرنے کی وجہ سے جان جانے کا اندیشہ ہے، جیسے یہ جو ہمارے وہ سرد ترین علاقے ہیں نا، تو وہاں تو کہتے ہیں کہ اگر ہاتھ باہر نکالیں، سیاچن کا علاقہ، تو ہاتھ شل ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے. یا روس کے وہ علاقے دیکھ لیں جہاں وہ سب سے زیادہ سردی پڑتی ہے، اب وہاں جو ہے وہ ٹھنڈا وہ پانی تو برف بن جاتا ہے، تو کیسے استعمال کریں؟ اور گرم کرنے کے وہاں کوئی ایسی چیز میسر نہیں ہے. تو ایسی صورت میں پانی موجود بھی ہے لیکن وہ تیمم کر لے. حتیٰ کہ اگر غسل کرنا ہے اس نے تو بھی اگر جان جانے کا اندیشہ ہے، بیمار ہو جانے کا کبھی یقین ہے، صرف یہ نہیں کہ ایسے جیسے ہم ایسے سوچ لیں کہ کہیں بیمار نہ ہو جاؤں، یہ نہیں، کہ واقع ہی یہ کیفیت ہو کہ بیماری جو ہے وہ زیادہ بڑھ جانے کا اندیشہ ہے، تو ایسی صورت میں بھی وہ تیمم کر سکتا ہے. ہمارے ایک دوست تھے، انہوں نے واقعہ سنایا، کہتے کہ ہم لوگ وہ ٹریننگ پہ گئے تھے، تو مجھے نہانے کا مسئلہ پیش آ گیا. میں چشمے پہ گیا، وہ جہاں سکھاتے تھے، وہ ٹریننگ کرواتے تھے، وہاں سے کوئی 1 کلومیٹر دور تھا وہ. تو اتنا ٹھنڈا پانی تھا اور سخت سردی تھی، تو میں نے نہا تو لیا
لیکن پھر میں نے وہاں سے دوڑ لگا دی، اور جب میں وہ ماسکر کے قریب پہنچا تو میں گر گیا، بے ہوش ہو گیا، مجھے نہیں پتا وہ سردی کی وجہ سے۔ تو وہ تو اچھا ہوا کہ ساتھیوں نے دیکھ لیا، مجھے اٹھا کے لائے، اور جتنے وہاں سارے بستر تھے مجھ پہ ڈالے، تو 2 گھنٹے بعد جا کے مجھے ہوش آئی۔ اب یہ اس طرح کی کیفیت اگر ہو تو اپنی جان جو ہے وہ بچانا وہ پہلے ہے، تو ایسی صورت میں انسان وہ تیمم کر لے تو اس کے لیے جواز ہے۔ ابو جہیم بن حارث بن سمع الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، مررت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو یبول، میں اللہ کے نبی کے پاس سے گزرا، آپ پیشاب کر رہے تھے، فسلمت علیہ، میں نے آپ کو سلام کیا، فلم یرد علی، آپ نے مجھے جواب نہیں دیا، حتی قام الی جدار، حتیٰ کہ آپ ایک دیوار کی طرف کھڑے ہوئے، فحتہ بعصا، آپ نے اس کو کریدا، کھرچا، یعنی اس سے تھوڑی سی مٹی لینے کے لیے، آسن لاٹھی کے ساتھ، کانت معہو، جو آپ کے ساتھ ہی تھی، ثم وضع یدیہ علی الجدار، پھر آپ نے وہ دونوں ہاتھ دیوار پر رکھے، وہ پہلے مٹی تھوڑی سی اس کی آگے تاکہ ہاتھوں کو لگ جائے، اس لیے قریدا، اس کو کھرچا، فمسح وجہہ وذراعیہ، تو چہرے اور بازوؤں کا، ذراع یہاں ہے، یہ مسح کیا، ثم رد علی، پھر میرے سلام کا جواب دیا، ولم اجد هذه الروایت فی الصحیحین، یہ صاحب مشکات جو ہے ولی الدین تبریزی رحمت اللہ علیہ وہ کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں مجھے یہ روایت صحیحین میں نہیں ملی۔ اب دیکھیں یہ فصل کون سی ہے؟ پہلی فصل، اور ان کا صاحب مصابیح جو ہیں امام بغوی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے جو پیچھے ضابطے اصول بیان کیے تھے شروع میں، وہ کیا تھا کہ پہلی فصل میں صرف بخاری مسلم کی روایت ہوگی، ٹھیک ہے؟ اب یہ پہلی فصل میں بیان کر دی ہے، لیکن اس لیے وہ صاحب مشکات امام تبریزی رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ مجھے یہ روایت بخاری مسلم میں نہیں ملی، ولا فی کتاب الحمیدی، امام حمیدی کی کتاب ہے جس میں بخاری مسلم کی روایات جمع کی گئی ہیں، اس میں بھی نہیں ملی، اور اس کو شرح السنہ نے ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث حسن ہے۔ تو پتہ کیا چلتا ہے اس سے کہ یہ حدیث دوسری فصل میں آنی چاہیے تھی، پہلی فصل میں نہیں آنی چاہیے تھی، لیکن یہاں گویا کہ غلطی سے وہ امام بغوی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو پہلی فصل میں ذکر کر دیا ہے۔ اور دوسری بات جو ہے، یہاں وہ آیا ہے کہ وذراعیہ، ذراع پورے بازو، لیکن پیچھے ہم جو حدیث پڑھ چکے ہیں جو اس سے زیادہ بخاری مسلم کی روایات ہیں جن میں یہ ہے کہ صرف وہ کف اتنا ذکر ہے، وہ پورے بازوؤں کا جو ہے مسح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اگلی روایت ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا، ان الصعید الطیب، پاک مٹی، یہ مسلمان کے لیے وضو ہے، یعنی اس سے وہ وضو کر سکتا ہے، مطلب ہے کہ اس کے ساتھ وہ جب تک پانی نہیں ملتا وہی طہارت جو وضو سے حاصل ہوتی ہے وہ کر سکتا ہے۔ وَإِن لَّمْ يَجِدِ الْمَاءَ 10 سِنِينَ، چاہے اس کو 10 سال پانی نہ ملے، تو جب تک پانی نہیں ملتا، وہ ایک مثالن کہا ہے کہ 10 سال نہ ملے تو وہ وضو کر اس سے تیمم کر سکتا ہے۔ ہاں، فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ، جب پانی پالے، فَلْيَمَسَّهُ بَشَرَهُ، پھر وہ پانی جو ہے اپنے بدن پہ لگائے، یعنی پھر وضو کرے۔ اگر پانی موجود ہے تو پھر یہ درست نہیں ہے، فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ، اس میں خیر ہے، بہتر یہی ہے۔
रवाहु अहमद व तिरमिज़ी व अबू दाऊद, रवायत को अहमद, तिरमिज़ी, अबू दाऊद ने बयान किया है, निसाई ने बयान किया है। उसमें 10 सिनीन तक है, आगे जो है वो लफ्ज उसमें बयान नहीं हुए। अगली रिवायत है, हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, खरजना फी सफरिन, हम एक सफर में निकले, फ़असाबा रजुलन मिन्ना हजर, हम में से किसी शख्स को एक पत्थर लग गया, फशज्जहु फी रअसिही, उसके सर में जख्म आ गया, फहतलमा, उसको इहतलाम भी हो गया, फसअला असहाबहु, उसने अपने साथियों से पूछा, हल तजिदून ली रुखसतन फी तयम्मुमी, क्या तुम मेरे लिए रुखसत पाते हो तयम्मुम में, मैं तयम्मुम कर लूं, सर पे जख्म है, पानी नहाऊंगा तो सर पे वो पानी लगेगा तो मुझे नुकसान होगा, जख्म खराब हो जाएगा। उन्होंने कहा, जी मां नाजिदु लका रुखसतन, हम तेरे लिए रुखसत नहीं पाते। वही समझा था कि जब पानी मौजूद है तो तयम्मुम नहीं हो सकता, पानी है तो नहाना पड़ेगा। उन्होंने कहा, अंत तकदिरु अलल मा, तुम पानी पर कादिर हो, पानी इस्तेमाल कर सकते हो, पानी मौजूद है, लिहाजा तुम तयम्मुम नहीं कर सकते। फगतसला, उसने गुस्ल किया और मर गया बेचारा, उस सर पे पानी पड़ा तो जख्म था, तो इस वजह से वो फौत हो गया। फलम्मा कदिमना अलन नबी, जब हम अल्लाह के नबी के पास आए, उखबिरा बिज़ालिका, ये आपको बताया गया, जी ऐसे हुआ है। फरमा कातलूहु, इन्होंने मारा उसको, कातलहुमुल्लाह, अल्लाह इनको तबाह करे, गुस्से का इज़हार है ये, ठीक है। तो अल्लाह सआलू, इन्होंने पूछा क्यों नहीं, इज़ा लम यअलमू, जब इनको पता नहीं था, ऐसे ही फतवा दे दिया जब पता ही नहीं है किसी बात का। फ़इन्नमा शिफ़ाउल अय्यि अस्सवालु, क्योंकि बीमार की शिफा जो है वो सवाल में होती है, ठीक है। तो भाई वो बीमार था, इस्तेमाल नहीं कर सकता था, इनको मसले का पता नहीं है तो पूछ लेते मुझसे। इन्नमा काना यकफी ही, उसको इतना काफी था, अन यतयम्मम, वो तयम्मुम कर लेता बस, वयुअस्सिब अला जुरहिही खिरकतन, और अपने जख्म पर पट्टी बांध लेता, सुम्मा यमसहु अलैहा, फिर उस पर मसा कर लेता, उतना हिस्सा जो है उस पर मसा कर लेता, वयगसिला साइरा जसदिही, बाकी सारा जिस्म धो लेता, बस काफी था इतना। तो लाजमी तो नहीं था कि उसको भी जो है वो धोता, चाहे मरता है तो मर जाए। रवायत वैसे ये ज़ईफ है। यहां एक मसला है कि अगर एक शख्स को जख्म आया है तो क्या वो आधा तयम्मुम आधा वजू करे, यानी यहां जैसे यहां बयान हो रहा है कि उतने हिस्से पर मसा है और बाकी जो है वो सारे जिस्म को वो धो ले, या ये है कि एक चीज है कि या तयम्मुम या जो है वो गुस्ल या वजू। दोनों काम, यानी जितना हिस्सा नहीं धो सकता तो उतने हिस्से पर वो हाथ फेर ले, मसा कर ले, पट्टी है तो उस पर हाथ फेर ले ऊपर से, और बाकी जिसको धो सकता है उसको धो ले। जबकि दूसरा मौकफ ये है कि नहीं, एक काम करेगा, अगर वो मसा कर लिया है, ठीक है, तयम्मुम किया है, तो फिर वो धोने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों चीजें एक ही वक्त में इकट्ठी नहीं होती, कि तयम्मुम बदल है तो असल भी मौजूद हो और उसका बदल भी मौजूद हो, तो ये नहीं है। लेकिन ये मौकफ जो है वो सही नजर आता है कि ऐसी सूरत में वो जितना हिस्सा, क्योंकि वो तो मजबूरी है ना, कि जितना नहीं वो धो सकता उस पर वो मसा कर ले, और बाकी जो है उस पर हाथ फेर ले, वो तयम्मुम हो गया, मसा हो गया, और बाकी को धो ले, यही बात असल है। जी बस यहां तक रहने देते हैं।